السلام علیکم ناظرین، میرے چینل سخن ساز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج آپ کے لیے تھوڑا سا مختلف موضوع لے کر حاضر ہوں۔ ایک ایسا خطبہ جس میں حضرت علی علیہ السلام نے مور کی خلقت میں اللہ تعالیٰ کی لطیف صنعت اور عظیم قدرت کی واضح نشانیاں بیان فرمائی۔ مور کی مختلف نسلیں انڈیا، سری لنکا، جاوا، میانمار، کانگو اور افریقہ کے جنگلات میں پائی جاتی ہیں۔ مور کا وزن 6 سے 7 کلو گرام تک اور لمبائی 45 انچ تک ہو سکتی ہے۔ باب العلم حضرت علی علیہ السلام مور اور دوسرے پرندوں کے متعلق فرماتے ہیں: قدرت نے ہر قسم کی مخلوق کو، وہ جاندار ہو یا بے جان، ساکن ہو یا متحرک، عجیب و غریب آفرینش کا جامہ پہنا کر ایجاد کیا اور اپنی لطیف صنعت اور عظیم قدرت پر ایسی واضح نشانیاں شاہد بنا کر قائم کی ہیں کہ جن کے سامنے عقلیں اس کی ہستی کا اعتراف اور اس کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہوئے سر اطاعت خم کر چکی ہیں، اور اس کی یکتائی پر یہی عقل کی تسلیم کی ہوئی اور خالق کی بے مثال ہونے پر مختلف شکل و صورت کے پرندوں کی آفرینش سے ابھری ہوئی دلیلیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ وہ پرندے کے جن کو اس نے زمین کے گڑھوں، دروں کے شگافوں اور مضبوط پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسایا، جو مختلف طرح کے پر و بال اور جداگانہ شکل و صورت والے ہیں، جنہیں تسلط الہی کی باغ ڈور میں گھمایا پھرایا جاتا ہے، اور جو کشادہ ہوا کی وسعتوں اور کھلی فضاؤں میں پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، انہیں جبکہ یہ موجود نہ تھے عجیب و غریب ظاہری صورتوں سے آراستہ کر کے پیدا کیا، اور گوشت و پوست میں ڈھکے ہوئے جوڑوں کے سروں سے ان کے جسموں کی ساخت قائم کی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ان کے جسموں کے بوجھل ہونے کی وجہ سے فضا میں بلند تر ہو کر تیز پروازی سے روک دیا، اور انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ زمین سے کچھ تھوڑے ہی اونچے ہو کر پرواز کر سکیں۔ اس نے اپنی لطیف قدرت اور باریک صنعت سے ان قسم قسم کے پرندوں کو مختلف رنگوں سے ترتیب دیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایک ہی رنگ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، یوں کہ جس رنگ کی ان میں آمیزش نہیں کی گئی، اور بعض اس طرح رنگ میں ڈبوئے گئے ہیں کہ جس رنگ کا طوق انہیں پہنا دیا گیا ہے وہ اس رنگ سے نہیں ملتا جس سے وہ خود رنگین ہے۔ ان سب پرندوں سے زائد عجیب الخلقت مور ہے کہ اللہ نے جس کے اعضاء کو موزونیت کے محکم ترین سانچے میں ڈھالا اور اس کے رنگوں کو ایک حسین ترتیب سے مرتب کیا۔ یہ حسن و توازن ایسے پروں سے ہے کہ جن کے جڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ تم اگر بغور دیکھو گے تو اس کے پروں کی درمیانی تیلیوں کو چاندی کی سلائیاں تصور کرو گے، اور ان پر جو عجیب و غریب ہالے بنے ہوئے ہیں اور سورج کی شعاؤں کے مانند جو پر و بال اگے ہوئے ہیں، انہیں زردی میں خالص سونا اور سبزی میں زمرد کے ٹکڑے خیال کرو گے۔ اگر تم اسے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے تشبیہ دو گے تو یہ کہو گے کہ وہ ہر موسم بہار کے چنے ہوئے شگوفوں کا گلدستہ ہے، اور اگر کپڑوں سے تشبیہ دو گے تو وہ منقش ہلوں یا خوشنما یمنی چادروں کے مانند ہے، اور اگر زیورات سے تشبیہ دو گے تو وہ رنگ برنگ کے ان نگینوں کی طرح ہیں جو مرصع بجواہر چاندی میں دائروں کی صورت میں پھیلا دیے گئے ہوں۔ مور اس طرح چلتا ہے جس طرح کوئی حشاش بشاش اور متکبر محو خرام ہوتا ہے، اور اپنی دم اور پر و بال کو غور سے دیکھتا ہے تو اپنے پیراہن کے حسن و جمال اور اپنے گول بند کی رنگتوں کی وجہ سے کہکہا لگا کر ہنستا ہے، مگر جب اپنے گردن کا پھیلاؤ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے صراحی کی کرتا، گویا اپنی فریاد کو ظاہر کر رہا ہے اور اپنے سچے درد کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ اس کے پیر خاکستری رنگ کے دوگلے مرغوں کے پیروں کی طرح باریک اور پتلے ہوتے ہیں، اور پنڈلی کے کنارے پر ایک باریک سا کانٹا نمایاں ہوتا ہے۔ اس کی گردن پر عیال کی جگہ سبز رنگ کے منقش پروں کا گچھا ہوتا ہے، اور اس کے گڑنے کی جگہ سے لے کر وہاں تک کا حصہ جہاں اس کا پیٹ ہے یمنی وسما کے رنگ کی طرح گہرا سبز ہے، یا اس ریشم کی طرح ہے جو سیکل کیے ہوئے آئینہ پر پہنا دیا گیا ہو۔ گویا وہ سیاہ رنگ کی اوڑھنی میں لپٹا ہوا ہے، لیکن اس کی آب و تاب کی فراوانی اور چمک دمک کی بہتات سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس میں تر و تازہ سبزی کی الگ سے آمیزش کی گئی ہے، اور اس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابونا کے پھولوں جیسی ایک سفید چمکیلی لکیر ہوتی ہے جو قلم کی باریک نوک کے مانند، اور وہ لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہیوں میں جگمگاتی ہے۔ کم ہی ایسے رنگ ہوں گے جس نے سفید دھاری کا کچھ حصہ نہ لیا ہو، اور وہ ان رنگوں پر اپنی آب و تاب کی زیادتی، اپنے پیکر ریشمی کی چمک دمک اور زیبائش کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے۔ وہ ان بکھری ہوئی کلیوں کی مانند ہے جنہیں نہ فصل بہار کی بارشوں نے پروان چڑھایا ہو اور نہ گرمیوں کے سورج نے پرورش کیا ہو۔ وہ کبھی اپنے پر و بال سے برہنہ اور اپنے رنگین لباس سے عریاں ہو جاتا ہے، اس کے بالوں پر لگاتار جھڑتے ہیں اور پھر پے در پہ اگنے لگتے ہیں۔
وہ اس کے بازوں سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ٹہنیوں سے پتے، یہاں تک کہ جھڑنے سے پہلے جو شکل و صورت تھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے، اور اپنے پہلے رنگوں سے سر منہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، اور نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے۔ جب اس کے پروں کے ریشوں میں کسی ریشے کو تم غور سے دیکھو گے تو تمہیں کبھی گلاب کے پھولوں جیسی سرخی، کبھی زمرد جیسی سبزی اور کبھی سونے جیسی زردی کی جھلکیاں دکھائے گا۔ غور تو کرو، ایک ایسی مخلوق اس کی صفتوں تک فکروں کی گہرائیاں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں، یا عقلوں کی تباہ آزمائیاں کس طرح وہاں تک رسائی پا سکتی ہیں، یا بیان کرنے والوں کے کلمات کیوں اس کے وصفوں کو ترتیب دے سکتے ہیں کہ جس کے چھوٹے سے چھوٹے جز نے واہموں کو سمجھنے سے عاجز اور زبان کو بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہو۔ تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک ایسی مخلوق کی حالت بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کر رکھا ہے کہ جسے آنکھوں کے سامنے نمایاں کر دیا تھا، اور ان آنکھوں نے اس کو ایک حد میں گھیرا ہوا اور اجزاء سے مرکب اور مختلف رنگوں سے رنگین صورت میں دیکھ بھی لیا تھا۔